من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذون من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعقلون.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لتمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات الله. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد. اب میں گزارش کروں گا ذہن سے کہ وہاں آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن کہتے ہوئی تو نایا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی نون آیا غازی دھوپ میں تو تا شجر تجھ سے آباد تھا گر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دارستی بری تو رایا غازی جبر داسر سے چنی بے صدا دیتی رہی تو رایا غازی کیا کہوں شعر میرے بیریدہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئی خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نایا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے
تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا ہوں اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بتی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب شلی شہر پہ چری اے میرے شیر جری ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھری کٹ گیا شہر کا گلا ہائے بھائی نے صدا مجھ کو ہر زر پہ پیتی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی صلوات اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر کزن پھر سے کہ وہاں آئیں اور منقبت خوانی کے فرائض انجام لیجیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلوات صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ قبر میں داغ غم سبت پیمبر لے گئے 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 ہم اندھیرے میں چراغوں کا یہ لشکر لے گئے قبر میں داغ غم سبت پیمبر لے گئے قبر میں داغ غم سبت پیمبر لے گئے ہم اندھیرے میں چراغوں
کا یہ لشکر لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر لے گئے پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری کربلا میں چن کے شہجے سے 72 لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر لے گئے قبر میں داغ صبت پیمبر لے گئے باہر قسمت نہ چھوٹا مر کے در شبیر کا باہر قسمت نہ چھوٹا مر کے در شبیر باہر قسمت نہ چھوٹا مر کے در شبیر کا حق دربانی حبیب نے مظاہر لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر لے گئے ایک دن کی تھی علامداری شاہ کربلا ایک دن کی تھی علامداری شاہ کربلا ایک دن کی تھی علامداری شاہ کربلا حشر تک عہدۂ ابا سے دلاور لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر لے گئے شاہ کہتے تھے کہ جینے کا مزہ جاتا رہا شاہ کہتے تھے کہ جینے کا مزہ جاتا رہا شاہ کہتے تھے کہ جینے کا مزہ جاتا رہا زندگی کا لطف اپنے ساتھ اکبر لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر لے گئے قبر میں داغ غم صبت پیمبر
پیغمبر لے گئے، بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو اشقیا، بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو اشقیا، بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو اشقیا، در سکینہ کے سرے زینب سے چادر لے گئے، قبر میں داغ غم صبت پیغمبر لے گئے، قبر میں داغ غم صبت پیغمبر لے گئے، خون کے آنسو بہاتی ہی رہی بنت علی، خون کے آنسو بہاتی ہی رہی بنت علی، خون کے آنسو بہاتی ہی رہی بنت علی، اور نیزے پر لیں شبیر کا سر لے گئے، قبر میں داغ غم صبت پیغمبر لے گئے، قبر میں داغ غم صبت پیغمبر لے گئے، یاد جب بچے کی آتی تھی تو کہتی تھی رباب، یاد جب بچے کی آتی تھی تو کہتی تھی رباب، یاد جب بچے کی آتی تھی تو کہتی تھی رباب، ماں کے دل کا چین اپنے ساتھ اصغر لے گئے، قبر میں داغ غم صبت پیغمبر لے گئے، ہم اندھیرے میں چراغوں کا یہ لشکر لے گئے، قبر میں داغ غم صلوات اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا بردر فیصل اقبال سے کہ وہ آئیں اور لیکچر دیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات علی محمد وعلی محمد. My dear brothers, worse than having no audience is having an audience so scattered. So can I please ask you to come forward? So I can at least, I know mashallah you have a big hall. Please come forward as much as you can. It's nice to be able to see people's faces. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Whilst people come forward, let's recite Surah Fatiha, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad.
Allahumma salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. My dear brothers and sisters, we have gathered to commemorate to the passing of a father, a grandfather, and a great-grandfather. The Holy Prophet described a father as a prophet, as a Nabi for his family. So a father in his family, in the family unit, he described as a Nabi. Why did he describe him in such terms? Because the role of a father was to gather the information from outside, bring it to the house, interpret it, explain it, and ensure that the people of the household abided by that. That is the role of a father. It's a role that we have diminished in today's society. It's a role that has been reduced in today's society. But I thought we'd take this opportunity to discuss the role of parents and the obligation of children towards their parents. Many of these issues you've heard many times before. Inshallah, we'll try to approach it from a slightly more modern perspective in light of some of the challenges we face in today's society. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. وَقَضَى رَبُّكَ. So Allah subhanahu wa ta'ala, this is Surah Al-Isra, ayah number 23 and 24 are the two ayahs. I strongly encourage the youth to go back, to look at these ayahs, look at the translation, think about them, ponder on them, spend some time with these ayahs. They are as powerful. I always say the Quran is as relevant today as it was 1400 years ago. Please don't leave it on the shelves locked up. Engage with it. If you have a problem and you can't find an answer, open the Quran. Make the intention to Allah subhanahu wa ta'ala, open the Quran. And look at what ayah comes up and see if it does not guide you. Allah subhanahu wa ta'ala is there. He's left. There's one thing we can be sure about in the Muslim community. One thing we can be absolutely confident about is this is the word of Allah subhanahu wa ta'ala as revealed to the Holy Prophet. And it's been preserved for 1400 years, till today. Everything else we can question, we can debate. Whether it's with non-Muslims or Muslims. We can debate this, namaz should be this way, we should be doing this. We can debate those. But this is one thing, there is consensus, there is ijma amongst the Muslims. And increasingly there is ijma amongst the non-Muslims. That the word of Allah that was revealed on the Holy Prophet is the word that has reached us today. We are now finding manuscripts dating to that time, from the time of the Holy Prophet. No other religion can claim that we have manuscripts from that time. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Engage with it. Engage with it, my dear brothers and sisters. So, Surah Al-Isra, Surah number 17, ayahs number 23 and 24. Please go off afterwards. Do look at these ayahs of the Holy Quran, ponder on them. They are full of wisdom. Allah subhanahu wa ta'ala says, I have commanded, وَقَضَى رَبُّكَ, your Lord has commanded, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, worship none but Him. Now this is wisdom in how the Arabic language, and it's unfortunate we're not familiar with the language. وَقَضَى means it's been destined. There's no ifs, no buts. It's going to happen. Okay? It's going to happen. Allah subhanahu wa ta'ala could have used many words here, but He chose this word. And the Mufassirs tell us quite categorically, this word indicates that this will happen, there will be no doubt. What? That you will worship none but Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Well, the question that comes straight to our minds, and we have no problems in our faith questioning what we hear. Okay? We need to engage with it. That's how we'll become stronger in faith. First question that comes to mind, well, hold on a minute. There are people out there that don't worship Allah subhanahu wa ta'ala.
So how can Allah have destined this? How could He have commanded it? How could He have made this an imperative? The answer, of course, as always, comes from the Holy Ahlul Bayt. Imam Raza alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad. When he was asked this question, he says, the answer is that there is neither free will nor compulsion. Allah subhanahu wa ta'ala has not compelled you. He's not forced you. When Allah subhanahu wa ta'ala commands something, He makes it wajib on you. Then it's up to you to make the intention to do it. And if it's a good act, He will support you, He will aid you. You make the intention. Even if it's a difficult challenge, you make the intention and He will support you. And when Allah subhanahu wa ta'ala has made a prohibition, stopped you, said this is haram for you, then you make the intention to do the haram, Allah subhanahu wa ta'ala will leave you to do the haram. So that is qada. That is qada. Okay? That is a command of Allah. He said this is wajib, do it. But you have to make the intention, then He will support you. This is haram, don't do it. But you make the intention, then He leaves you to make the act. So that's the word qada. Allah subhanahu wa ta'ala says that the worship of Allah, there is only one worship of Allah, the one worthy of worship, and that is Him. Right next to that, He's added وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Worship Allah subhanahu wa ta'ala, which is the fundamental principle of Islam. Forget everything else, forget all the other debates, forget all the other discussions, they're all irrelevant. The one fundamental discussion, the one fundamental belief to come into the fold of Islam is Tawheed. Okay? It's Tawheed. It's sad. When I look at it with my own eyes, it's sad how we divide each other. Whether in one mosque, in one city, one town, there are multiple mosques, he is so and so, he is so and so. Once you come into the fold of Islam, once you come into the fold of Tawheed, you're a Muslim. You're a Muslim at that point. You're welcomed into the fort of Tawheed. So Allah subhanahu wa ta'ala says, He links this. He says, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. So it links with Tawheed, doing goodness to your parents. Ihsan to your parents. Why? Which is the topic of today. Why? Why so important? I'm going to offer a number of explanations, each equally as important as the other. First, it is the command of Allah. That should be sufficient for us. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, He says, believe in me, there's no God, don't worship anyone else, and be kind to your parents. But of course, there's always a hikmah. The question I always get is why? And if you can't provide the why answer, then people just, it's not relevant today, okay? Well, there is great relevance. Allama Tabatabai in his tafsir, again, it's available in English. Those who want to look it up afterwards, it's called Tafsir al-Mizan. It's online, it's in English. The English translation is available, not for all of it, for some of it. Wonderful mufassir who passed away a few years ago in Iran. Wonderful mufassir. Strongly encourage you. If anyone's interested in the Quran, really look it up. They've created a website with the tafsir and the translation of the tafsir on there. He spends a considerable amount of time discussing this. Okay, so if you want to, again, for the youth, I strongly encourage all the youth to go off to research this yourself after the lecture. I can only give you a snippet. I've only got a small limited time to give you some ideas. Your job is then to go off and think about these ideas. Okay, so one is this command of Allah. Allama Tabatabai then goes into a detailed discussion on this topic. Why ihsan towards the parents? Allah subhanahu wa ta'ala has created a certain system. He's created a biological system. He's put us on this earth. Brother Asad was reciting Surah Yasin. Towards the end of Surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala says, Fakun Radana, if I wanted something, I would will it and it would be. Right? It would be. Just like that. Before the irada even came in, Allah subhanahu wa ta'ala, na'uzu billah, we have to think of it in those terms, but na'uzu billah, but Allah subhanahu wa ta'ala doesn't even need to think about something. He intends and it will be. So why did Allah subhanahu wa ta'ala create this great system where we have a mother and a father, they give birth to a child, and that child is reared by both the mother and the father?
That's biological, that system is for us to learn. It's for us to understand. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Famously, Imam Ali said, if you understand yourself, you will understand your Lord. Your Lord has put you on this earth so that you understand Him. And the starting point is understanding yourself. He has put you in this society. He's put you in this biological setup where there's a mother and a father. When they come together, then there's a child. And the loving mothers and fathers, I know we get the headlines. We get lots of headlines that say, oh, these parents have done this mother has done this father has done this. That may be the 1% in our society. The 99% of parents are striving to protect their children. They're striving to rear their children, are striving to look after their children and make sure that they have a better life, whether they are Muslim or non-Muslim. If you go to America, it is the expectation of every parent that their children will have a better life. It's the same expectation in this country. Okay, the politicians campaign on this, that your children will have a better life if you work for us. Yes? So this is an expectation that we have in a society. The expectation is that our children will have a better life. 99% of parents, that's what they want. There is a biological innate creation within us. And I've seen the transformation of young men who are so selfish, or young women that were so selfish. The moment they have a child, something changes in them. Now today's science says, oh, it's biological, it's hormones, it's this, it's that. But the 1400 years ago is the fitrah that Allah subhanahu wa ta'ala has created in us. There is also another reason to become closely attached and to be kind towards our parents, to treat our parents with goodness. The family unit, the father, the mother, and the child, is the building block of society. Again, in today's society, there's an attempt to undermine that. No, you can have this structure, you can have a single mother, you can have this. I know there are single mothers, I know they're having to deal with difficult circumstances. But the fundamental building block that Islam wants, that is ideal for the community, is a mother and a father and bringing up their children in that harmonious society. Once you have that, then you can build a society. I'm amused by the people that if we do this, if we create this institution, if we create that organization, we'll be able to conquer the world. No. Start creating household by household, helping them create, give them the support, helping them to rear their children. Once that happens, you can create a proper society. That is a social network that comes from parents. That is why Allah subhanahu wa ta'ala puts His belief in Him, worship of Him, alongside the respect for the parents. Because without respect for the parents, that worship becomes irrelevant. That worship has no status. Because the very people that brought you up, that sacrificed their sleep, their well-being, those very people, if you do not have time and respect for them, if you cannot treat them with kindness, then truly you can't worship Allah subhanahu wa ta'ala, genuinely. Try it. If you have a problem with your parents, reach out to them. Reach out to them, and then go back to your worship. You can do 1,000 rakats back there, but if you have a problem with your parents, your father or your mother, you can continue doing the 1,000 rakats. They will be irrelevant before Allah's eyes. You need the blessing of your parents. You need the blessings. Reach out to your parents. My youth, reach out. Don't undermine the relationship between you, your father, and your mother. Don't undermine it. Build on it. Cement it. Engage with them. The Quran gives us a beautiful, beautiful example in the next ayah. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحُ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا. And make yourself submissively gentle to them with compassion. The word جَنَاحُ الذِّلِّ, that is a young bird in a nest. Literally,
This is what in the Arabic it describes a young bird in the nest, flapping his wings to get his mother's attention. Okay, that bird will do anything because the mother is coming back and feeding that child. Allah subhanahu wa ta'ala says, reduce yourself to that state in front of your parents. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Reduce yourself to that state, that little bird in the nest that's looking up to the parents, to the mother to return to feed. And the flapping of the wings, that is that literal word that's taken from there, and Allah subhanahu wa ta'ala has copied it and said, this is what it means. This is what it means. That is a devotion that you need towards your parents. Because trust me, regardless of what you think of your parents have been devoted to you. You may not have seen your father, but he was out working day and night so that you could have a better life. Without doubt. So my dear brothers and sisters, clock is hidden in the corner so I can't see it, so I'll take a few more minutes of your time. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala goes one step further. He says, when your parents reach a certain age, this is going back to ayah number 23, that was ayah number 24, going back to ayah number 23 in the second part. It says, when your parents reach a certain age, when they are old, whether one of them or both of them, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Do not say to them even the word uff. Now it's amusing, I was looking through some translations as preparation. Some have said, translated as which probably is the best translation in the English language. It's literally a sound, right? And the Mufassir say, if the Quran could have found a small, or Allah subhanahu wa ta'ala could have found a shorter word, Allah subhanahu wa ta'ala would have used it in the Quran. But this is the uff. Don't even say the word uff in front of your elderly parents. The condition here is as they get older. Why? Because that is the life cycle that we live in. We are born, they look after us. We don't even know what we need. Mother knows. I don't know what I need as a baby. You don't know what you need. The mother knows. She knows he's hungry, he needs a nappy change, he needs to sleep. Right? In those formative years, you don't know anything. Your mother and your father are there for you. Now, in their old age, when they are returning to that state where they don't know what they need, they're in that state now. They're lying in a hospital, as we saw with Marhoom. He was lying in a hospital. He was barely conscious of what he needed. That cycle, that life cycle, now they're dependent on you. Allah subhanahu wa ta'ala says, treat them with gentleness and kindness. Don't even utter the word uff. Don't even utter the word uff in front of them. Now Imam Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad. There are many hadiths. I try to stick to the Quran so that it's relevant for everyone. Imam Sadiq, he was asked many a times to explain the role of a mother, a father. When he was asked about this, what does it mean to be good, to be kind to your parents? He uses, there's a couple of hadiths that I'm going to narrate. The first one is, I think, very relevant today. He says, doing good means being good company to your parents. Doesn't mean cooking for them, doesn't mean cleaning for them, doesn't mean running around doing chores. He says, just be good company. Just sit with them. Or even better, FaceTime if they're in a different country. Just engage with them. Be good company. And make sure that you find out what their needs are without asking them directly. That's your father who's aged. He was once upon a time, he was the one that you used to come to for all your needs. The pride inside him will prevent him from asking for what he needs. So Imam Sadiq is saying, no, find out without asking. Don't make him embarrassed. Don't make him embarrassed in front of you. Don't make him embarrassed. Find out. Even if they're wealthy, they will have needs. Just company. Be good company. Relevant today, right? The council takes care, NHS is taking care of us. We don't need, very rarely do we need anything from anyone. But good company. And if you go to some of the old people's homes,
That is one thing you hear over and over again. If you've got time, volunteer sometimes and go and spend some time, and you will realize one thing they all ask for is company. I don't know when I last saw my son or my daughter. I don't know when I last heard from any family member. I just need someone to speak to. Be good company. Imam Sadiq, in another tradition, says, and in this sense, he kind of explains, I'm just conscious of time, I'll give another hadith instead. When a Christian converted at the hands of Imam Sadiq alayhi salam, and he, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He asked the Imam, what shall I do now? I've now become Muslim. He said, are your parents alive? And the Christian responded, my mother is alive, my father's passed away. He says, go and serve your mother. He said, but I've just become Muslim. I want to spend time with you, learn about Islam, learn about the deen, study the difficult concepts, debate them, discuss them. He said, no, go and spend time and serve your mother. He returned to his mother. He had not been very generous or kind towards his mother. But when he returned, the mother, after a while, noticed. He said, oh son, something's changed in you. He said, I've become Muslim. I've accepted the deen of Islam. Slowly but surely, that generosity, that kindness that now emanated from this young man, that forced the mother to say, take me to the person that has made that transformation in you. Allah Akbar. First command of Imam Sadiq. Not go and pray, no, do this, do that. Yes, those commands, wajibs are there. The first command, if you have parents, go serve them. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. My dear brothers and sisters, my time's up. A few words I just want to take, especially the youth. I want to take you towards Karbala. We're talking about a passing of a father on the plains of Karbala. You saw one father parting from his sons one after the other, parting from his brothers one after the other. I will recite the departure of one of his sons, Ali Akbar. I won't do the full departure. But it said when Ali Akbar had mounted the horse, was proceeding towards the battle, he could hear someone following him. Ali Akbar turned and he could see his father falling and stumbling behind him. Ali Akbar turned his horse back. He said, oh Baba, you have given me permission for jihad after very great difficulty. He said, go to Puppy, go to your mother. You gave me permission. He said that was the parting of the Imam. This is the parting of a father, seeing his youth go to the battle. There was another point, my dear brothers and sisters. That was the parting of a father sending his son. It's not the fitrah of a human being to send his son to his death. Can you imagine the great sacrifice that Imam had to do? Not one, but all. Everything that he had, all the male children, all the male brothers, our companions, he sent them all off. It is said, before the time of Asr, my Mawla returned. He came, he woke up the Mamar Karbala. My Mawla Sajjad had been passing, had been very ill that day. He'd been coming out of consciousness, going to sleep. When he was suddenly woken, he looked up, he could see his puppy. And next to his puppy, he saw an old man covered with blood. He'd been carrying the bodies from the morning till the time of his own death. He said, Mawla Sajjad rubbed his eyes, looked up. It took him some time to recognize his father. He said, oh Baba, where is Abbas? Where is Ali Akbar? Where is Qasim? Where are your companions? My Mawla Hussein, it said, looked at him and said, oh Sajjad, amongst the men it is just me and you. This is the fitrah. This is the fitrah of a son. Imam Sajjad said, oh Pubi Amma, give me a staff and give me a sword. Imam Hussein asked him, oh Sajjad, what will you do with the staff and the sword? He said, I will use the staff to stand and I will use the sword to protect my father. My Mawla Hussein said, oh Sajjad,
Ashura is your day of rest. Oh Sajjad, rest today, for tomorrow you are going to Kufa and then on to Sham. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا سید شایان حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مرثیہ خوانی پیش کریں. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلوات پر محمد وآل محمد. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. جس نے درے حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی. میدان میں تم دو تیزی تیغے علی نہ پوچھ، سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی. اور فوج عدو پہ ڈال کے ایک سرسری نگاہ، سر کو اڑاتی سر سے گزرتی چلی گئی. اور کانٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن کے چاک، لاکھوں قبائے زیست کترتی چلی گئی. دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے، تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی. اور دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی. موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. اور گوہر لہد میں پہنچا جو اشک ازالیے، ایک روشنی لہد میں ابھرتی چلی گئی. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے اپنا کوئی سہارا نہیں. در تیرا چھوڑ کر آقا جائیں کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں. وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو. وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو. جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، اور جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں. جو پلٹ کرنا وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں. اور آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم،
منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئیے 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 جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، آئیے آئیے جانشین نبی، یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجاف، یا ہو بالی پا مجھ کو یہاں دیدنی آ رہی ہے، ہر ایک سانس سے یہ صدا، اب جدائی رضا کو گوارا نہیں، علی بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے اپنا کوئی سہارا نہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے مرحوم حاجی محمد لطیف کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس یہ میری سعادت کا آخری کلام، چند اشعار جلدی جلدی، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب زیب ممبر ہوں گے۔ ایک بار بآواز بلند مل کے صلوات پڑھیں۔ عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے اپنا حسین، کہہ رہا ہے یہ خدا، کہہ رہا ہے یہ خدا، کہہ رہے ہیں انبیاء، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، مملکت اللہ کی ہے، مملکت اللہ کی ہے، حکمراں میرا حسین، راز حق کے راز کا ہے، رازداں میرا حسین، مالک کل مالک دونوں جہاں میرا حسین، کربلا میں دے رہا ہے امتحان میرا حسین، کیوں کہوں نہ برملا، کیوں کہوں نہ برملا، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے اپنا حسین۔ اور کون حسین؟ ہر گھڑی ہے لب کشا، ہر گھڑی ہے لب کشا، قرآن اس کی شان میں، ارے تذکرہ اس کا مسلسل، تذکرہ اس کا مسلسل، جا بجا قرآن میں، جاؤ دیکھو کیا لکھا ہے سورہ رحمان میں، بولتا ہے میرا مولا لہجہ یزدان میں، آیتوں کی ہے صدا، آیتوں کی ہے صدا، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے سب کا حسین، اور کھو گئے تھے راہ میں جو، کھو گئے تھے راہ میں جو، ان کو رستے دے دیے، حر کو جنت کی سند، راہب کو بیٹے دے دیے، ارے خاک کو جو کربلا والے، خاک کو جو، خاک کو جو،
خاک کو خاک شفا والے جو رتبے دے دیے، خاک کو خاک شفا والے جو رتبے دے دیے، بالوں پر فطر اس کو گہوارے سے اپنے دے دیے، کہہ کے یہ فطرس اڑا، کہہ کے یہ فطرس اڑا، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے اپنا حسین، اور شمع گل کر کے دلوں کو تم نے روشن کر دیا، شمع گل کر کے دلوں کو تم نے روشن کر دیا، 14 صدیاں ہو گئی ہیں آج بھی آتی صدا، تم نے اپنے خون سے سینچی ہے ایسے کربلا، کربلا کی خاک کو تم نے معلّہ ہے کیا، کہہ رہی ہے کربلا، کہہ رہی ہے کربلا، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، کہہ رہا ہے یہ خدا، کہہ رہا ہے یہ خدا، کہہ رہے ہیں انبیاء، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے میرا حسین، عشق ہے سب کا حسین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا احمد عباس سے کہ وہ آئیں اور اس مجلس سے خطاب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، صلوات۔ آواز تھوڑی سی نیچے ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آپ ایک صلوات پڑھ لیں تو خدا کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ 40-45 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، اور 1 گھنٹہ تھا لیکن ابھی ہمارا پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہے. میں انشاءاللہ 15 منٹ آپ کے وہاں سے بچا دوں گا، 45 منٹ میکسیمم، اور اس سے کوشش کروں گا پہلے ہو جائے. تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. ٹائم اس لیے بتایا تھوڑا سا میں تیز چلوں گا تاکہ آپ کے سامنے ایک موضوع ہے موت اور قیامت، قرآن اور احادیث نبویہ اور معصومین کی روشنی میں. زیادہ تر اپنی باتیں عرض کرنے سے آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث نبویہ انشاءاللہ پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موت ہے کیا. موت کی ڈسکرپشن آپ نے بہت سی جگہوں پر دیکھی ہے، دینی طور پر مختلف علماء نے کی ہے، اور ہر کسی کے اپنے رجحان کی بات ہوتی ہے. مجھے جو سب سے زیادہ بہترین ڈسکرپشن نظر آئی ہے، جو ایکسپلانیشن نظر آئی ہے موت کی، وہ ملا رومی نے اپنی مثنوی میں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک ریلم سے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کا نام ہے. پھر وہ کہتے ہیں، اور پورے وہ ان کی ایک مثنوی کا ایک پورا کئی بند ہیں اس کے اندر، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کیونکہ میں موضوع تھوڑا سا مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں موت سے کیوں ڈروں جبکہ موجودہ حالت میں آنے سے پہلے میں بے شمار موتوں سے آلریڈی گزر چکا ہوں. خاک کے ذروں کے اندر نہاں تھا، پوشیدہ تھا، وہاں سے فروٹ کے ذریعے سے، پلانٹس کے ذریعے سے میں نے انتقال کیا خاک کے ذروں میں سے، اور کبھی گندم میں تبدیل ہوا، کبھی جو میں تبدیل ہوا، کبھی فروٹس میں تبدیل ہوا، اور اس کے بعد ایک غذا کی شکل میں آ کر پھر میری اگلی موت کیسے ہوئی کہ مجھے پیسا گیا، دانے کے اندر میں موجود تھا، پیسا گیا، آٹا بنایا گیا، پھر آٹے کو پانی سے جب بنا لیا گیا، گوندھ لیا گیا، پھر اس کو روٹی بنا کر آگ پہ ڈال دیا گیا. یہ ساری کہہ رہے ہیں میری موتیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد کسی ایک شخص نے، کسی مرد نے اس لقمے کو استعمال کیا، خدا نے اس ایک لقمے کو نطفے کے اندر تبدیل کیا، اور اس نطفہ قرآن کریم کا لفظ، اور قرآن کریم میں خدا نے کوئی بھی انڈیسنٹ لفظ استعمال نہیں کیا. پھر نطفہ پشت پدر کے اندر تھا، پھر اس کا انتقال رحم کے اندر ہوا. انتقال سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے موت کی. انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. فوت ہونا یا عربی زبان، فارسی زبان میں کہتے ہیں مردن. مردن نہیں ہے لفظ، مردن کا مطلب ختم، لیکن انتقال سب سے بہترین ہے. اب انتقال کہاں سے ہوا ہے؟ پہلا انتقال مٹی کے ذروں سے کھانے کے اندر، کھانے کے ذریعے سے پشت پدر میں، پشت پدر سے رحم مادر کے اندر، اور رحم مادر کے اندر ایک چھوٹا سا ایسا نقطہ جس کو آپ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے اور ملین کے حساب سے تھے، لیکن جب وہ نطفہ انجیکٹ ہوا ہے اس میں فقط ایک کو یہ قوت حاصل ہوئی ہے کہ وہ جو پہلے بالقوہ انسان تھا اب بالفعل انسان بن کے سامنے آ جائے. اور اس کے بعد خدا نے عجیب اس کے لیے روزی کا بندوبست کیا. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں نا، اس سے پہلے جب میں مٹی کے ذروں کے اندر تھا میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، جب میں کھانے کے اندر تھا میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، جب میں پشت پدر میں تھا میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور جب میں رحم مادر میں تھا کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہاں خدا نے ہر جگہ پر میری حفاظت بھی کی ہے، مجھے رزق بھی پہنچایا ہے. لیکن یہی انسان جب آتا ہے دنیا کے اندر تو پہلے چند سال ماں باپ اس کی خدمت کر کے اس کو بڑا کرتے ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد جب وہ اپنی قوت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. کبھی فرعون بنتا ہے، کبھی شداد بنتا ہے،
کبھی حامان بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے۔ آگا جان یہ کیفیات کا نام ہے، قرآن نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے۔ نمرود آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تھا، فرعون آج سے تقریباً 3000 سال پہلے تھا، شداد کو بھی 3000 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ جتنے بھی حامان ہیں حضرت موسیٰ کے دور کے اندر تھا، قارون حضرت موسیٰ کے دور کے اندر تھا۔ یا خدائے پاک یہ تو نے سب سے زیادہ ذکر یہودیوں کا کیوں کیا ہے، اور سب سے زیادہ تو نے فرعون کا، نمرود کا، حامان کا، قارون کا کیوں کیا ہے؟ تو خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ میں جب تمہیں قوت دیتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا وسوسے گزرتے ہیں، اور تمہارے انہی وسوسوں کی وجہ سے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو قرآن کے قریب آؤ، تاکہ نہ تم نمرود بنو اور نہ ہی فرعون بنو۔ آگے جان فرعونیت دیکھنی ہو نا، میں مثالیں ذرا کھلی کھلی دیتا ہوں، کچھ ہمارے اہل سنت برادران بیٹھے ہیں، خدا سب کو آپ کو سلامت رکھے۔ اگر فرعونیت اگر کہیں آپ سے بھی ہوگا تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، گاڑی اپنی ہے اور پیچھے پیر سے دروازہ بند کرتے ہیں، یہ فرعونیت ہے۔ ابھی بھائی نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، اس کی دوسری آیت جو تھی کہ اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے سامنے گرا دو، انہوں نے بہت اچھی مثال پیش کی کہ جس طرح سے ایک چوگ لینے والا بچہ اپنے ونگز فلیپ کرتا ہے اور وہ اس وقت اس قوت میں نہیں ہوتا کہ خود اپنی چوگ لے سکے، تو خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ وہ جب تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت تیری مجبوری تھی کہ تو روتا چلاتا تھا، تیرے ماں باپ تیری ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ آج تو 40 سال کا کڑیل جوان ہو چکا ہے، اب بھی جب تو اپنے ماں باپ کے سامنے جا تو اس طرح سے جا کہ جیسے تو ان کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جیسے پہلے رکھتا تھا۔ آگے جانے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے انشاءاللہ، ایک شخص نوجوان 25-30 سال کا آیا رسول خدا کی خدمت میں، کہتا یا رسول اللہ آپ سے میں نے اپنے والد کی کمپلین کرنی ہے۔ رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، والد کی کمپلین کرنی ہے؟ کہا میں نے آپ سے اپنے والد، کہا کیا کمپلین ہے؟ کہا وہ میری اجازت کے بغیر میرے بزنس میں سے پیسے نکالتے ہیں اور اسے استعمال کر لیتے ہیں اور لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور جو بھی استعمال ہوتا ہے۔ رسول خدا نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے والد سے بات کروں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا رسول خدا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر فلاں شخص کو بلا کے لے آؤ۔ جب یہ صحابی پہنچے اس کے باپ کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ رسول خدا کے پاس تمہارے بیٹے نے تمہاری کمپلین کی ہے۔ جب یہ اس نے سنا نا تو عربوں میں ایک یہ چیز موجود تھی قدرتی طور پر، جب ان کے اوپر کچھ دل پر کوئی خاص قسم کی کیفیت گزرتی تھی تو فوری طور پر ان کے ذہن میں کچھ شعر آ جاتے تھے اور وہ ان کو بیان کر دیتے تھے۔ پوئٹری میں بڑا کمال تھا ان کا۔ اس کے ذہن میں کچھ چیزیں ابھری لیکن اس نے اس کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، بس خیال آ کے گزر گیا۔ جیسے اب میں آپ کے سامنے بات کروں، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے، آپ نے اس کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، وہ گزر گیا۔ اسی طرح کی سے اس کا وہ الفاظ گزر گئے لیکن اس نے کہے نہیں۔ جب یہ رسول خدا کے سامنے آیا، رسول خدا اس سے پہلے کہ کچھ بولتے حضرت جبرائیل آ گئے۔ اب حضرت جبرائیل کو تو رسول خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہا حضرت جبرائیل نے یا رسول اللہ خداوند متعال کا پیغام ہے اور وہ یہ فرماتا ہے کہ اس بوڑھے آدمی سے یہ کہو کہ تم سے بات بعد میں کریں گے، یہ بتاؤ کہ جب تمہیں یہ ہماری کمپلین کا پتہ چلا تھا کہ تمہارے بیٹے نے کمپلین کی ہے، اور جب ہمارے پیغمبر نے تمہیں، میسنجر نے بتایا کہ رسول خدا کے پاس تمہاری کمپلین آئی ہے، تو تمہارے دل کے اندر کچھ خیالات آ کر گزر گئے اور اس کو خیالات کو تم نے الفاظ کا جامہ بھی نہیں پہنایا۔ وہ شخص ایک دم کہتا ہے اللہ اکبر، میں پہلے بھی اپنے رب کو مانتا تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ سورہ کاف میں خدا فرماتا ہے کبھی وسوسہ تمہارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا، تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ اس نے وہ شعر پڑھے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، تو نے میری شکایت کی ہے رسول خدا کے سامنے، تو پتہ ہے کون ہے؟ میں وہ ہوں جس نے اپنی روح تجھ میں پھونکی ہے۔ میں تجھے کھلاتا رہا، تجھے سحراب کرتا رہا، تجھے پلاتا رہا، تو پلتا بڑھتا جوان اور طاقتور ہوتا گیا اور میرے اندر یہ ساری کمزوریاں آتی گئیں۔ جب تو کمزور تھا تو میں نے تیری مدد کی، آج میں کمزور ہوں، تو نے میری شکایت رسول سے کیوں کر دی ہے؟ جب اس شخص نے دیکھا رسول خدا کی آنکھیں برس رہی تھی، فوراً اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ خبردار، آج کیا پھر نہ کرنا، تمہارے مال تو مال، تمہارے اوپر بھی تم سے زیادہ حق تمہارے باپ کا ہے۔
آقا جان چوری حرام ہے، سود لینا حرام ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو سود پر قرض دے سکتا ہے شریعت کے مطابق. باپ اپنے اچھا یہ اب کرنا نہ شروع کر دیجیے گا، پھنسوائیے گا نہیں. باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے چوری کر سکتا ہے، اس کو سود پر پیسے دے سکتا ہے. سود حرام ہے لیکن باپ دے سکتا ہے. آقا جان یہ ایک ضمنی بات آپ کے سامنے آئی تھی. موت کیا چیز ہے؟ موت ایک ایسا ایمان ہے جس کے اوپر کافر بھی مومن ہے. کافر کو پتہ موت آنی ہے. موت کی امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 3 اقسام بتائی ہیں. ایک ہے اجل مسمى. اجل مسمى وہ ہے کہ خدا نے کسی بھی شخص کو 50 60 70 80 100 200 300 325 سال، 325 سال اس لیے کہہ رہا ہوں فرعون کی عمر 325 سال ہوئی، اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو دیکھیے کہ خدا نے سزا دے کر علیحدہ تو نہیں چھوڑ دیا ہے. تکلیف ہونا اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں موجود ہیں. آقا جان پہلی قسم ہے موت کی اجل مسمى. اجل مسمى ایک پرسکرائب ٹائم ہے اس دنیا کے اندر کہ انسان معرفت اللہ حاصل کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام زین العابدین کہتے ہیں اس کو اس طرح پڑھا کرو الا لیعرفون، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے صرف اس لیے کہ تم ہماری معرفت حاصل کرو. اگر مثال کے طور پر کسی کو 50 سال ملے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں اس زندگی کو گزارے تو معرفت اللہ کے لیے 50 سال کافی ہیں. اور عمر کا مسئلہ معرفت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. کوئی ہزاروں سال عمر پاتا ہے، سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ شیطان کی. خبیث کب سے زندہ، ابھی بھی زندہ اور پتہ نہیں کب تک رہا، ہمارے جیسے کئی مر کھپ کے چلے جائیں گے. لیکن معرفت کا عالم کیا ہے؟ اس کی ملین سال کے حساب کے ساتھ اس کی زندگی ہے، لیکن اس کے پاس معرفت نہیں ہے. اور ایک 6 مہینے کا بچہ جو خود چل بھی نہیں سکتا اپنے باپ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور قیامت تک کے لیے ایک تیر گلے میں کھاتا ہے، قیامت تک کے لیے بتاتا ہے معرفت اللہ کیا ہوتی ہے. پہلی اجل مسمى. دوسری ہے اجل اخترامی یا موت اخترامی، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایکسیڈنٹل ڈیتھ. کیونکہ خدا نے ہر کسی کو زندگی دی ہے اور اس کی زندگی کنڈیشنل ہے. اگر وہ ساری کنڈیشن فلفل ہوں گی، مثال کے طور پہ ایک شخص کو 100 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی میں اس کو کنڈیشنز لگی ہیں. اگر یہ کنڈیشنز کے اندر زندگی گزارے گا تو یہ 100 سال زندگی پائے گا. اگر وہ اس میں زندگی نہیں گزارے گا اس کی زندگی پہلے ختم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ موٹر وے ہے، آپ جب یہاں سے جاتے ہیں ڈنسٹبل سے، وہ ٹریول لاج کے پاس ہے تو لیفٹ سے چلنا ہے. آپ وہ اگلی جا کے رائٹ سے چڑھ جائیں، پھر پتہ چل گیا جگہ موت اخترامی کیا ہے. یا اگر وہاں پہ لگا کہ 70 مائلز پر آور جو آپ کی میکسیمم سپیڈ ہے، آپ دبی جائیں 150 اور 200. ہمارے ایک بزرگوار ہیں، انہوں نے 284 چلائی، 284 مائلز این آور. کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نہیں تھا، مجھے میرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا. میں نے کہا شکر ہے بھائی، حرام کی موت ہے. آقا جان یہ جو گاڑیاں ہیں نا بڑی خطرناک ہیں. جو یہ آج کے دور کی مرسڈیز ہو گئیں، اور اب مجھے بڑی بڑی گاڑیوں کے نام نہیں آتے، اب جو بھی بڑی گاڑیاں آپ ذہن میں لیں، یہ ساری گاڑیاں جو ہے نا آج کی بہت خطرناک ہیں. ان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. پرانے زمانے کی مرسڈیز کیا ہوتی تھی؟ اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر. ان کی ایک بہت بڑی بیوٹی تھی، ان بدبختوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ ایکسیڈنٹ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل ایک دفعہ چیز گئے آپ. اسی لیے خداوند متعال کہتا ہے کہ تم یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، آقا جان میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ موٹر وے پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو کنٹرول کیا ہے. یہ خدا ہے جن کو گاڑیوں نے ٹکرانے سے جس نے محفوظ کیا ہوا ہے. الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. یہ خدا ہے جس نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے. خدا کہتا ہے تم سمجھتے ہو یہ ہوائیں ہم چلا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سیدھا جا رہے ہیں، ہوا الٹی سمت سے آ رہی ہے اور 90 یا 120 مائل سے آ رہی ہے، گاڑیاں ہوا میں اڑتی نظر آئیں گی. یہ کون ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ آقا جان ہزاروں ٹن کا جہاز، ہوائی جہاز اڑتا ہے آسمان کے اندر، یہ کون ہے جس نے اس کو تھاما ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ کا اور میرا رب ہے. پہلی ہے اجل مسمى، پرسکرائب، کسی کو 80 90 100 ایئرس کی خدا نے عمر دیا. دوسری ہے موت اخترامی، ایکسیڈنٹل ڈیتھ. تیسری ہے موت ارادی، انسان ارادہ کرتا ہے موت کا. یہ موت اگر آپ دیکھنا چاہیں، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، شہید کی موت کو ذہن میں لے کر آئیں. شہید خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب یہ گواہیاں دیتا ہے پھر اس کے بعد میدان میں نکلتا ہے اور ان گواہیوں کو ثابت کرتا ہے. اور شہید کا مطلب مردہ نہیں ہوتا، شہید کا مطلب شاہد ہوتا ہے، ایویڈنس ہوتی ہے. وہ ایویڈنس دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی بھی نہیں ہے اور محمد کے علاوہ آخری نبی کوئی بھی نہیں ہے. آخری نبی ہیں. یہ سب قادیانی ہیں جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں. بعض دفعہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، رسول خدا سے بھی آگے نہیں رکھتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جب کسی نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں، کہا نہیں، میں اپنے نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ غلط ہے. لیکن جہاں پر رسالت مآب موجود ہیں وہاں پر سوائے علی علیہ السلام کے کائنات کی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہو، چاہے حضرت عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں. وہاں پر علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا نبی بعدی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا. ہارون کون تھے؟ ہارون اللہ کے نبی تھے. ہر چیز تیرے اندر موجود ہے سوائے اس کے کہ تو نبی اور رسول نہیں ہے. سب چیزیں تیرے اندر موجود ہیں. جتنی بھی خصوصیات اور صفات حمیدہ اللہ نے مجھے عنایت کی ہیں وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں یا علی. آقا جان، یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے. دشمن نے کیا کام کیا تھا کہ جب جوڈیزم آیا تھا، جب یہودیت آئی تھی، یہودیت کے اندر 71، اس کے بعد کرسچینٹی کے اندر 72 اور مسلمانوں میں 73 کی یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے. 73 ڈز ناٹ مین 73، 72 پلس 1. 73 کا مینز ہے انلمیٹڈ، کیونکہ اس وقت میکسیمم نمبر 1000 ہوا کرتا تھا. 1000 میں 70 7.5-8% بنتا ہے. تو رسول خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیا، ابھی آپ دیکھیں ہر آدمی جو 2-4 کتابیں پڑھ جاتا ہے ایک نیا فرقہ بنا کے سائڈ میں بیٹھ جاتا ہے. اور مجھے فلانے مولوی کی بات سمجھ نہیں آتی، مجھے فلانے عالم کی بات سمجھ نہیں آتی. 3 موتیں ہیں انسان کی. پہلی اجل مسمى، اگر کوئی انسان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے تو وہ اس تک پہنچ جائے گا. اگر مثال کے طور پر خدا نے کسی کو 100 سال کی زندگی دی ہے اور وہ شخص 100 سال کی زندگی گزارتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ مومن تھا اور سادے اعمال کرتا تھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے پھر مجھے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب لوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد دوسری ہے موت اخترامی، ایکسیڈنٹل موت. ایکسیڈنٹل، مجھے پتا ہے سامنے 2 گلاس پڑے ہیں، ایک میں زہر ہے ایک میں تریاک ہے، میں کیا کروں گا؟ میں دونوں کو چھوڑ دوں گا. اگر میں دونوں کو نہیں چھوڑتا مجھے کیا پتا کس کے اندر زہر ہے. اگر کوئی شخص خود زہر پی لے پھر خدا کو بلیم کرے، خدایا میری زندگی ختم کر دی. اکثر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. یہ جملہ توہین کا ہے حضور. میری بہنیں اور بھائی سب اس بات کو دیکھیں. کہتے ہیں اللہ کی مرضی. قانون نے لکھا تھا 70 مائل کے اوپر گاڑی چلانی ہے، تو نے 120 پہ چلائی ہے، خود بھی مرا، 4-5 اور کو بھی ساتھ لے گیا، پائل اب کروا دیے تو نے موٹر وے کے اوپر. اب جو بھی آ رہا کہہ رہا اللہ نہیں مرضی، اللہ نہیں مرضی. اللہ کی مرضی تو نہیں ہے، تیری مرضی ہے خبیث. آقا جان، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن دوسروں کا حساب دیں گے. ان کو پکڑ جائے گا تو نے قتل کیا، وہ کہے گا میں نے تو کبھی ہاتھ میں کوئی ویپن بھی نہیں اٹھایا. کہا تو نے وہ جو غلط ڈرائیونگ کی تھی، جو نے غلط سگنل دیا، جو غلط اشارہ دیا تھا، یہ اس کا کمال ہے. آقا جان، 3 طرح کی موتیں ہیں اور ان میں سب سے عظیم موت شہادت کی موت ہے. شہید کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ شہید کا پہلا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور شہادت پہلے ہے موت بعد میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی شخص دنیا بھر میں ہر قسم کے برے کام کرتا رہے اور پھر سمجھے کہ مجھے آخر میں شہادت کی موت مل جائے گی، نہیں ملے گی. شہادت کی موت پہلی زندگی پر بیس کرتی ہے. اگر انسان تقوی کے معیار پر ہے، یہی تو خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا اس سے پہلے کہ تم مسلمان ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں پوری زندگی کرتے رہیں، 900 چوہے کھا لیں پھر حج کر لیں گے. بھائی حج کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. آقا جان، شہید کی زندگی موت اتنی خوبصورت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین سے ٹکراتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا ایک گناہ کے، اور وہ ہے اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہو. قرض معاف نہیں ہوتا، قرض معاف نہیں ہوتا. اچھا، قرض سے فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی کے پیسے. نہیں بھائی، اگر پیسے ہوتے تو پھر تو پیچھے موجود ہیں. اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر ہمارے بزرگ سے، ہمارے بھائی سے، ہماری بہن سے کسی کا کوئی لین دین ہو تو آ کر ہم سے بات کر سکتا ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو گھور کر دیکھا تھا، ظلم کیا تھا، کسی کو تھپڑ مار دیا تھا، کسی کو گالی نکال دی تھی. رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کے دن
چند لوگوں ایک گروپ لایا جائے گا اور فرشتے ان کے منہ پر تھوکتے ہوں گے اور ان کی پشتوں پر مارتے ہوں گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نگاہ غضب سے اپنے مومن بھائی اور بہن کو دیکھا تھا. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں. اس دن ہم لوگ ترجمہ کر رہے تھے تو میرے وہ بزرگوار بھائی ہیں, میں مذاق کرتا رہتا ہوں ان سے, میں نے ان سے معافی مانگی. میں نے کہا بھیا معاف کرنا, میں تو آپ کو مختلف ناموں سے بلاتا رہتا ہوں. آقا جان برے القاب, اگر کسی کا کوئی نام ناپسند ہے آپ صلوات پڑھیں, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بنا دیتا ہوں. دو عالم دین باپ اور بیٹا, دونوں عالم دین تھے, بزرگوار ہو گئے, مرنے کے قریب آئے اور انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اب میرا وقت آخر ہے. کہا بابا آپ یہ وعدہ کریں کہ مرنے کے بعد آپ میرے خواب میں آ کر یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر خدا کی طرف سے اجازت ہوئی. اب وہ ان کا انتقال ہو گیا, تقریباً 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے تک وہ نظر نہیں آئے ان کو خواب میں. یہ جو آپ کو فوری طور پر نظر آ جاتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے ان کی روح کو برزخ میں آزاد کر دیا ہے. وہ نظر نہیں آیا, 2 ہفتوں کے بعد وہ نظر آئے تو دیکھا کہ ان کے والد بزرگوار ایسے ہی درس دے رہے تھے لوگوں کو برزخ کے اندر جیسے دنیا میں دیا کرتے تھے. لیکن درس دیتے دیتے کیا ہوتا تھا کہ اچانک درس جیسے اختتام کے قریب آتا تھا ان کے منہ سے خون جاری ہو جاتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا مسئلہ ہے, آپ جب درس دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب درس ختم کرتے ہیں آپ کے منہ سے خون شروع ہو جاتا ہے. کہا بیٹے میں ہمیشہ سب کے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا, لیکن تمہاری ماں کو ایک نک نیم سے بڑی چڑ تھی, میں اس کو جس نام سے جس وقت بلاتا تھا وہ وقت جب بھی مجھ پر برزخ میں آتا ہے میرے منہ سے خون جاری ہو جاتا ہے. آقا جان زندگی سخت ہے, آپ اور میں امتحان کے لیے آئے ہیں. آپ نے اپنی زندگی انجوائے کی, یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا انسان کے لیے, اس لیے کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت کے اندر خدا فرما رہا ہے کہ اے انسان تیرا یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لایا, تجھے ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, تجھے ٹیسٹ کیا جائے گا, تجھے پہلوں کو بھی تو ٹیسٹ کیا ہم نے. اگر انسان کو پتہ, اور یہ ٹیسٹ بھی انسان کی فیور میں ہے. مثال کے طور پہ ہم جب جاتے ہیں 18 20 سال 22 سال پڑھتے ہیں ایم اے کرنے تک, یہ ساری کی ساری زندگی کی مشکلات, دوسرے لوگ سو رہے ہیں, ان پڑھ سو رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, صبح صبح اٹھنا 6 بجے اٹھنا, تیار ہو کے اسکول جانا, ماں کی جھڑکیاں کھانا. مردوں کی بھی عجیب زندگی ہے, پہلے ماں کی جھڑکیاں کھاؤ, پھر بیوی کی جھڑکیاں کھاؤ, پھر اس کے بعد بچوں کی جھڑکیاں کھاؤ. پوری زندگی جھڑکیوں کے اندر گزر جاتی ہے. آقا جان عزیزان یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد ایک میں چیز اور ڈسکرائب کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں, وہاں تک میں جہاں جانا چاہ رہا تھا نہیں جا پاؤں گا. آقا جان کچھ ایک اور ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موت بڑی خوبصورت ہوئی ہے. ایک میرا تعلق پنجاب سے ہے, پنجاب کے جملے بڑے پیارے ہوتے ہیں, وہ تو میلوڈیس ہوتے ہیں بڑے. وہ کہتے ہیں راجہ صاحب کا چہرہ لاٹا مار رہے اسی. راجہ صاحب میں خود ہوں بھائی, اپنی بات کر رہا ہوں, کوئی اور راجہ صاحب بیٹھے ہوں تو مائنڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ. کہ جی راجہ صاحب مر گئے پر راجہ صاحب کا چہرہ لاٹا مار رہے سی. لاٹا یعنی ایلومینیشن تھی, وہ چہرہ چمک رہا تھا, نور پڑ رہا تھا. آقا جان خدا کے یہاں معیار بالکل مختلف ہے. خدا کے یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو چہرہ کتنا خوبصورت تھا, اس چہرے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پہ اگر لباس بہت خوبصورت ہے, اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ لباس فقط اتنا ہے کہ میں اس کو جب میلا ہو جائے گا تو بدل لوں گا. اسی طرح سے میری روح نے جسم نام کا ایک لباس پہنا, جب یہ میلا ہوگا تو مجھے خود بخود خدا اس سے نکال دے گا. آقا جان میں صرف ایک جملہ عرض کر کے چند احادیث موت کے اوپر پڑھنا چاہتا ہوں. کبھی کسی کی ظاہری موت سے یہ اندازہ نہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کی جان نہ نکل رہی ہو, اس سے کلمہ نہ پڑھا جا رہا ہو, ہم کہیں کہ او ہو یہ آدمی تو پوری زندگی مومن ہوا کرتا تھا, مسجد میں جایا کرتا تھا, زکوٰۃ و خمس وغیرہ دیا کرتا تھا, آج اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. نہیں, ہمیں نہیں معلوم اس کے اوپر برزخ میں کیا گزری ہے, سکرات موت کے اندر اس میں کیا گزر رہی ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے مسکرا رہا تھا, مسکراتے مسکراتے اچانک اس کی آواز بند ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں کہ او ہو بڑی خوبصورت موت تھی. نہیں آقا جان یہ خوبصورت موت نہیں ہے. اگر آپ نے خوبصورت موت دیکھنی ہے آئیے میں آپ کے سامنے چند انبات رکھتا ہوں. پہلی موت خوبصورت حضرت حمزہ کی. حضرت حمزہ رسول خدا کے چچا. کیسی موت ہوئی تھی حضرت حمزہ کی؟ حضرت حمزہ کا ناک, آنکھیں, کان اور ہونٹ ہندا نے کاٹ کر اس کا ہار بنایا تھا. تو حضرت حمزہ کی ظاہری لاش اس وقت جسد کی کیا حالت تھی؟ کیا حالت تھی اس وقت؟
اور رسول خدا کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی پھپھی صفیہ حضرت حمزہ کی بہن آ رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عبا اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی. کہا کاش کہ میری پھپھی یہاں نہ آتی تو میں اپنے چچا کی لاش ایسی چھوڑ دیتا, لوگ ان کو دیکھتے اور خدا قیامت کے دن اور جنت کے اندر ان کے درجات بلند کرتا. حضرت جعفر طیار برادر امیر المومنین, آپ کے دونوں بازو جنگ موتا میں کٹ گئے اور بہت شدت کے ساتھ آپ نے جان دی. لیکن خدا ان کو کیا کہتا ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں میں نے ابھی دیکھا ہے جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جعفر طیار کے شہادت سے پہلے دونوں بازو کٹ گئے تھے. آقا جان حضرت مسلم ابن عقیل, کیسی آپ کی موت ہوئی ہے, کیسی شہادت ہوئی آپ کی؟ آپ کو دارالامارہ سے سر کاٹ کے آپ کا جسد مبارک نیچے پھینکا گیا اور سادات سے معذرت کے ساتھ پھر آپ کے پیر کے اندر رسی ڈال کر کوفے کی گلیوں کے اندر پھرایا گیا ہے. آقا جان خدا کے یہاں معیار کچھ اور ہے, ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے. اور سب سے بڑھ کر اولین اور آخرین کی سب سے زیادہ وہ دشمن نے جس چیز کی نعوذ باللہ تذلیل کی تھی, کیا کہ قتل کرنے کے بعد 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش کو تقسیم کیا اور 9 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا اور جہاں جہاں گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ آپ کا گوشت خون لگا ہوا تھا اور وہ گوشت خون جس جس جگہ پر لگا ہے اس سب کو کھا کے شفا خدا نے بنا دیا ہے. خدا کا معیار کچھ اور ہے, خدا کا معیار خدا کی قسم بالکل کچھ اور ہے. موت سے ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں, اس لیے انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر اکثر جو ہمارا ایمان ہے وہ تقلیدی ایمان ہے. میں کیوں مسلمان ہوں؟ اس لیے کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں. میں کیوں شیعہ ہوں؟ اس لیے کہ میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوں. میں کیوں علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے شروع سے کہا گیا علی سے محبت, علی سے محبت. یقیناً اس میں شک نہیں ہے, لیکن علی کہتے ہیں مجھ سے وہ محبت کر جو واقعتاً تیرے دل کے اندر ہے. اگر تو واقعی میرا محب ہے تو تیرے ایک ایک عمل کے اندر میری جھلک نظر آنی چاہیے. اگر جھلک نہیں ہے تو پھر یہ تقلیدی ہے, تقلید سے کام نہیں چلتا. وہ فقہ کی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آقا جان عزیزان, اس کے بعد صلوات بر محمد و آل محمد. آقا جان موت ایسی چیز ہے, اس کے بارے میں 2 آیتیں پڑھ کے چند ایک حدیث پڑھ کے میں انشاءاللہ 3-4 منٹ آپ کے سامنے مصائب عرض کر دیتا ہوں. موت ایسی چیز ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے. ایک بہت زیادہ بزرگوار تھے, عارف تھے اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. ایک خاتون کا جوان بیٹا مر گیا. وہ خاتون ان کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ بزرگوار آپ تو صاحب کرامات ہیں, اللہ سے دعا کریں خدا میرے بیٹے کو زندہ کر دے. اب خدا کی مشیت اس کے مقابلے میں خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو میری مرضی کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتا, اور یہ مجھے اتنا پہچانتا ہے کہ اس کی مرضی کو میں نے اپنی مرضی بنا لیا ہے. اس خاتون نے کہا کہ آپ اتنے صاحب کرامات ہیں, آپ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے. انہوں نے کہا میں دعا کروں گا اور یقیناً تیرا بچہ زندہ ہو جائے گا, لیکن ایک شرط ہے. اس عورت نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا تم مجھے تھوڑے سے چاول چاہیے, لیکن تم جاؤ شہر کے اندر یا شہر سے باہر دوسرے شہروں میں بھی جاؤ, جہاں بھی جاؤ, کسی ایسے گھر سے چاول لے کر آنا جس گھر میں سے کبھی جنازہ نہ اٹھاؤ. اب وہ عورت گئی, کہتی ہے تھوڑے سے چاول چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں جتنے کہو دیتے ہیں. کہا بس ایک یہ بات بتائیں کبھی آپ کے گھر سے میت اٹھائے؟ انہوں نے کہا بے شمار. آقا جان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکے گا. 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے چند حدیث پڑھتا ہوں. موت سے خدا کی قسم گھبرانے کی ضرورت نہیں. گھبرانا اس بات پر بنتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے زندگی کا ایک کیپٹل دیا تھا, اس کیپٹل کو میں نے کہاں پر استعمال کیا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے. ایک مومن کی, مسلمان کی وری یہ ہے. مومن کی وری یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد اندھیرا نہیں. امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص تو سو رہا ہے اور جس دن تو مرے گا اس دن تو جاگے گا, اس دن تجھے پتہ چلے گا اب تک تو جہاں پر تھا وہ حقیقت نہیں, اصلی حقیقت اب شروع ہوئی ہے. آقا جان سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں قل اے میرے رسول کہہ دو. قل آپ جانتے ہیں نا, قل جب بھی آتا 4 قل ہیں. قل کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رسول تو کہہ دے. یہ رسول خدا کو کمانڈ ہے, حکم ہے خدا کا. کیا کمانڈ ہے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اے میرے نبی تو ان سب لوگوں کو بتا دے
کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، اس موت سے تم بچ نہیں سکو گے، یہ موت تمہیں آ لے گی اور موت آئے گی، پھر تم میرے پاس آؤ گے اور میں تمہاری اگلی پچھلی ساری خبریں تمہیں بتاؤں گا. سب کے لیے، کوئی ایک بھی اس سے مفر نہیں ہے. آگے جان دوسری سورۃ الکاف کی آیت ہے، وجاءت سکرۃ الموت. خدا کہتا ہے کہ پھر وہ آئی موت کی بے ہوشی. وجاءت سکرہ، سکرہ آپ جانتے ہیں نشے کی حالت کو کہتے ہیں. نشے کی حالت جب انسان کی عقل مختل ہو جاتی ہے، عقل کام نہ کر رہی ہو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور یہ وہ موت کی بے ہوشی ہے جو بالحق ہے اور آئے گی اور تجھے بالکل نہیں چھوڑے گی. پھر کیا؟ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ موت کی بے ہوشی ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. کبھی فرعون بنتا تھا، کبھی شداد بنتا تھا، کبھی حامان بنتا تھا، کبھی نمرود بنتا تھا اور کبھی شیطان بنتا تھا. آج دیکھ تیرے اوپر یہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، آج تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. آج بتا تو اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے. آگے جان اس کے بعد خداوند متعال فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ بہت پیاری آیت ہے. ذائقہ، ذائقہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو موت کا ذائقہ. ایک انشاءاللہ ایک میرے واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں بزرگوار زندہ ہیں. حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے ہیں، یعنی بہت عرصہ ہو گیا، 4,500-5,000 سال سے پہلے آج سے. حضرت ادریس کی سب سے زیادہ دوستی تھی حضرت ملک الموت سے. بڑی پیاری شخصیت کا نام ہے ملک الموت، خدا کی قسم. ابھی میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں بیان کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ملک الموت آیا حضرت ادریس کے پاس، کہا ملک الموت، یہ جو خدا کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو مجھے ذرا موت کا ذائقہ تو چکھا دے. اس نے کہا کہ میرے پاس اجازت نہیں ہے، میں اللہ سے اجازت. خدا نے ان کو الہام کیا فرشتے کو، بھائی میرا بندہ جو کہہ رہا ہے مان لو. اس نے حضرت ادریس کو موت چکھا دی. جب حضرت ادریس کو موت کا چکھا دیا نا، تو ان کو واپس لے کر آئے. جب دوبارہ زندگی پلٹائی تو کہا کہ ادریس تم نے موت کو کیسے پایا؟ آقا جان ہو سکتا ہے یہاں کے بچے یہ نہ سمجھ سکیں، لیکن حضرت ادریس نے کہا کہ وہ لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں نا، تھون، وہ 3-3 انچ کے، اس کے اوپر ململ کا کپڑا، یہ جو ہمارا دوپٹہ کرتی ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں، کہتے ہیں کسی کو اس کے اوپر رکھ کر کانٹوں کے اوپر کھینچنا، ایک ایک اس کی تار تار علیحدہ ہوتی ہے. کہا جب میری روح نکل رہی تھی، ایک ایک سیل، آج کے حساب سے سیل، ایک ایک خلیے کے اندر سے جب روح نکل رہی تھی، خدا ہی جانتا ہے کہ میرا درد کتنا تکلیف دہ تھا. یہ حضرت ادریس ہے. پھر کہا میری ایک اور خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے جنت میں لے جائیں. انہوں نے کہا بھئی یہ خدا کا حکم ہے. خدا نے کہا لے جاؤ ادریس کو. خدا تو جانتا ہے نا، خدا کو تو کوئی چکر نہیں دے سکتا. حضرت ادریس گئے جنت کے اندر، اور اس کے بعد ملک الموت نے کہا کہ چلیے اب وقت ہو گیا. کہا کہ تم جاؤ. خدا نے کہا جو جنت میں داخل ہوگا اس کو میں جنت سے پھر نکلنے نہیں دوں گا. حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، اور بعض روایات کے اندر حضرت الیاس. حضرت خضر اور حضرت الیاس زمین پر، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس آسمانوں کے اندر. یہ 4 وہ گواہ ہیں، اور سب سے بڑی گواہی 4 گواہوں کی ہوتی ہے، جبکہ 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی 4 کی ہوتی ہے. اور یہ 4 آ کے گواہی دیں گے کہ ھذا امام المہدی. آگے جان اس کے بعد چند ایک احادیث آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کر کے میں مصائب انشاءاللہ مختصر کر دوں گا. پہلی حدیث ہمارے رسول سے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانہ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، کیا کسی کو اچھا لگتا ہے؟ آپ اس کے اندر ڈیکوریشنز کر دیں، بہترین بنا دیں، جتنے بھی اس کے اندر وسعت ہو، لیکن انسان کو اجازت نہیں ہے. الدنیا سجن المومن وجنت للکافر، اور مومن کے لیے جنت ہے. ایک شخص ہے امام حسن مصطفیٰ کے سامنے، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. سنیے گا اس کو. کہا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں اتنا غریب ہوں، مجھے اپنی روٹی بھیک مانگ کے کمانی پڑتی ہے. آپ کے پاس اتنے گھر بھی ہیں، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، تو آپ تو مجھ سے بہتر حالت کے اندر ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ نے مسکرا کر کہا کہ تو اس دنیا کے اندر ہے نا، یہ جو تیرے اوپر عذاب ہو رہے ہیں یہ تجھ پر عذاب ہو رہے ہیں، اور خدا نے مجھے نعمات دی ہیں. یہ جو نعمات ہے خدا نے جو میرے لیے جنت میں نعمات رکھی ہیں ان کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، اور جو عذاب تو سہ رہا ہے دنیا کے اندر یہ عذاب اس عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگلی حدیث، القبر اول منزل من منازل آخرہ. رسول خدا فرماتے ہیں قبر یعنی انسان کا جیسی سانس نکلتا ہے، گڑے کو قبر نہیں کہتے، بلکہ جیسے انسان کی آخری بریتھ اس سے دور ہوتی ہے انسان کی قبر شروع ہو جاتی ہے. قبر اور برزخ ایک ہی چیز کا نام ہے.
قبر کا ایک مطلب کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو ڈگ کر کے دسیسہ کر دیں, زمین کے اندر چھپا دیں, اس کو قبر کہتے ہیں. اب اس شخص اس دنیا سے اور قیامت کی دنیا دونوں کے درمیان میں ہے اور شدید اندھیرا ہے. اور یہ اندھیرا کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے برزخ کے اندر. سورج کا کام کیا کرے گا؟ سورج کا کام آپ کے ماتھے سے, آپ کی ہتھیلیوں سے, آپ کے ٹخنوں سے, آپ کے گھٹنوں سے اور آپ کے پیروں کے انگوٹھوں سے جو نکلے گی لائٹ سجدے کی وجہ سے جو پیدا ہوئی تھی, اس سے آپ کی برزخ کے اندر روشنی آئے گی, آپ کی نماز سے روشنی آئے گی. لیکن جتنی بھی اس کے اندر روشنیاں آئیں گی, نماز کی روشنی موجود ہوگی, حج کی روشنی, زکوٰۃ کی روشنی, خمس کی روشنی, ساری روشنیاں موجود ہوں گی. لیکن یہ ساری روشنیاں مدھم پڑ رہی ہوں گی. اس وقت ایک بڑا سا نور سورج کی طرح چمکتا آئے گا اور ان سب کو جب اس سے تقویت ملے گی تو کہیں گے کہ تو کون ہے؟ کہا کہ ہم وہ محبت علی ہیں جو دنیا کے اندر تیرے دل میں ہوا کرتی تھی. محبت علی بہت بڑا تحفہ ہے, محبت حسین بہت بڑا تحفہ ہے. آقا جان خدا کرے کہ ہم اس کو حفاظت اس کی کر سکیں. یہ تمام عبادات, یہ عزاداریاں, یہ محافل, یہ ساری کی ساری یہ بیمہ ہے, انشورنس ہے انسان کے ان پاکیزہ عقائد کی حفاظت کا. آقا جان جب حسین علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا ہے تو اس وقت اچھے خاصے اصحاب کرام کی اولاد موجود تھی, کچھ اصحاب بھی موجود تھے, لیکن صرف حسین کیوں اٹھے؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ میرے نانا کون سا دین لے کر آئے ہیں. آگے جائیں. اس کے بعد اگلی ہے امام حسن مجتبیٰ کی. امام فرماتے ہیں الموت اعظم سرور یرد علی المؤمن. امام فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کہ اللہ کی طرف سے سب سے خوبصورت تحفہ جو مومن کے دل کو شاد و آباد کر دیتا ہے وہ موت ہے. آقا جان آپ کبھی دیکھیں جب میں سو رہا ہوتا ہوں میرا سانس میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کون چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے تار باندھی ہوئی ہے میرے سانس کی؟ میں نے نوالا رکھ لیا منہ کے اندر, کس نے مختلف قسم کے دانت دیے ہیں کہ اس کو انسان چبا چبا کے اندر پھینکے جا رہا ہے اور میرا جسم مجھ سے تقویت اور قوت حاصل کر رہا ہے. آقا جان ایک اور صلوات پڑھ لیجیے انشاءاللہ. یہ حدیث امام حسین علیہ السلام سے. آپ فرماتے ہیں الموت الا, موت کچھ بھی نہیں ہے, الا کئی طرح. الا کئی طرح کیا مطلب؟ موت کچھ بھی نہیں ہے, صرف برج ہے اس دنیا اور جنت کے درمیان. آقا جان کربلا کے اندر جب سید الشہداء نے رات کو چراغ گل کیا ہے اور گل کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ سب چلے جاؤ, بلکہ جو میری بنی ہاشم میں سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ, میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. تو جب چراغ گل کر دیا گیا اور چراغ کو جب دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنے گلے کے اوپر اپنی تلواریں رکھی ہوئی تھیں اور کہا تھا کہ اے مولا حسین اپنے سے بہتر کسی مولا کا پتہ بتا دو تو پھر بھی ہم بھی چلے جائیں گے. اس وقت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر ایک بہت عجیب و غریب مسکراہٹ آئی اور پھر انہوں نے یہ حدیث فرمائی کہ موت کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک پل ہے, اور ہاتھ کا اشارہ کیا. کشف کی حالت کے اندر سب نے دیکھا کہ اس طرف کھڑے ہیں, بیچ میں ایک چھوٹا سا پل ہے اور سامنے جنت کے اندر حور و قصور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کب آؤ گے, ہم سب تمہارے انتظار میں منتظر بیٹھے ہیں. آقا جان اس دنیا کے اندر اگر ایک آدمی پڑھا لکھا نہ ہو, اگر یہاں پر مثال کے طور پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں سارے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں, اس کے اندر ایک ماسٹر کیے ہوئے کا بیٹھنا مصیبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے لیول پہ نہیں ہے. ایک گریجویشن والا گریجویٹ وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو جنت جو لقاء اللہ کی منزل ہے وہاں پہ عام آدمی کیسے گھس جائے گا؟ مثال کے طور پہ بھی ہم سب یہاں بھائی بیٹھے ہیں, بہنوں اور بھائیوں سے معذرت کے ساتھ, اگر میں یہاں اندر داخل ہوں اور مجھے پتا چلے کہ میرے جسم کے میرے کپڑوں کے اوپر خود میری اپنی نجاست لگی ہے, میں یہاں اندر داخل ہو کے بیٹھ سکوں گا؟ نہیں. اسی طرح سے جنت, حالانکہ جنت کیا ہے؟ جنت مومن کا سب سے نچلا اور سب سے چھوٹا درجہ ہے. اور میرے الفاظ نہیں, یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کی کم سے کم قیمت, تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کہا مولا اگر یہ سب سے کم ہے تو پھر وہ کیا ہے جو سب سے بڑی ہے؟ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تیری سب سے بڑی جگہ کیا ہے؟ وہ تیرے اپنے رب کا, تیرے اللہ کا لقاء ہے, ملاقات ہے. آجان حضرت اسرائیل بہت خوبصورت ملائکہ میں سے ہیں. آگے جان ایک آخری حدیث آپ فرماتے ہیں, یہ حدیث ہمارے چھٹے امام سے ہے.
امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی القیامت 50 موقفا کل موقف مثل 1000 سنۃ مما تعدون. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پل ہے، ابھی امام حسین علیہ السلام کا تھا نا پل، بس اسی پہ ختم کر کے آپ تھوڑا سا مسائل سنا دیجیے. ایک پل ہے موت. امام علیہ السلام، امام صادق فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پل ہر کسی کو عبور کرنا ہے، ہر کسی کو عبور کرنا ہے، اور یہ انبیاء بھی عبور کریں گے، معصومین بھی عبور کریں گے، سب کو، تمام اللہ کی مخلوق کو عبور کرنا ہے. اور اس پل کے اوپر 50 چیک پوسٹ ہیں، 50 چیک پوسٹ ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیک پوسٹ جو ہے وہ عمل کی ہے، ایمان کے بعد. ظاہر ہے جس کا ایمان تھا ہی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، قرآن کو نہیں مانتا تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا، مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتا تھا، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں، وہ بے حساب جہنم میں چلا گیا. لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اب اس کو 50 چیک پوسٹوں سے جانا پڑے گا. یہاں پر 2 چیک پوسٹیں ہیں، بس صرف میں ان کی بات کرتا ہوں. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر 50 چیک پوسٹ ہیں، اور ہر چیک پوسٹ کے اوپر ایک شخص کو اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اگر اس نے وہ کام نہ کیا ہو کہ تمہاری دنیا کے 1000 سال تو یہ اس کے ایک اسٹیشن کی مدت ہے، اور اس میں اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا اگر اس نے خدا نخواستہ وہ کام نہیں کیا. سب سے پہلی چیک پوسٹ خود بخاری کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہوا کرتی تھی، اب تبدیل کر دی گئی نہیں ہے. حضرت ابو بکر سے حدیث ہے کہ اس پل کے اوپر کوئی بھی کراس نہ کر سکے گا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. لیکن آگے بھی منزل سخت ہے. سب سے پہلی منزل منزل صلاۃ ہے، اور یہ عمل کی منزل ہے. بس میں 2 کو ڈسکرائب کرتا ہوں. منزل صلاۃ، اگر کسی کی نماز ہے، پوری ہے، اور خدا اتنا کریم ہے، خدا کہتا ہے میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی، اور کم از کم 65 سال تیری عبادت کے سال تھے، 15 سال کے بعد تو جب بالغ ہوا، اور تو 65 سال جو نمازیں پڑھتا رہا، ادھر تو کہتا تھا اللہ اکبر، ادھر تیرے کاروبار اور دکانیں کھل جاتی تھی، ساری تو نے غیر حاضر دماغ کے ساتھ پڑھی. اگر تو فقط 2 رکعت ایسی پڑھ کے آ جا جس میں میں تیرے دل کے علاوہ نہ ہوں، کوئی بھی اور چیز نہ ہو صرف سوائے میرے، میں تیرے 65 سال کی عبادت کو اس کے ساتھ تبدیل کر کے سب کو قبول کر لوں گا. رسول خدا فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے. اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال کھولے جائیں گے. آپ وہ دیکھتے ہیں بلیک باکس ہوتا ہے، جب کوئی ہوائی جہاز جب کریش ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اس کو کہتے ہیں بلیک باکس مل گیا، اس کو کھولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو آپ توڑ کے نہیں کھول سکتے. اسی طرح سے انسان کے اعمال نامے کا یہ باکس نہیں کھل سکتا جب تک آپ کے پاس الصلاۃ نام کی چابی موجود نہ ہو. باقی باتیں بعد میں آئیں گی. اچھا، یہ عمل کا ہے، اس کے ساتھ ایک روحانیت کا ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرے اسٹیشن بالکل اس کے پیرالل ہے وہ ہے کہ نماز تو نے پڑھی تھی، 65 سال کی ساری نمازیں تو نے پڑھی ہیں، اچھی نمازیں بھی تو نے پڑھی ہیں، لیکن یہ بتا تیرا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی منزل اخلاق ہے. اگر اس کے اخلاق اچھے ہوئے اور اعمال میں وہ کمزور بھی ہوا پھر بھی خدا اس کو کامیاب کر دے گا. اگر جان عزیزان، خدا کا انتہائی شکر ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ خدا نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر شکر یہ ہے کہ خدا بند متعال نے ہمیں سرکار دو عالم اور ان کی پاک آل کے محبین میں قرار دیا ہے. یہ خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. لیکن آغا جان، صرف یاد کافی نہیں ہے، بلکہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ابھی جتنے فضائل آپ کے سامنے میں نے بیان کیے یہ بھی سب معصومین کے فضائل ہیں. اس طرح سے موت کو بیان کرنا یہ صرف انہی کا جگرا ہے، ورنہ موت جب نظر آتی ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے موت 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 بڑی چلایا کرتے ہیں، جب موت سامنے آئی تو موت کو دیکھتے ہی رہ گئے. لیکن علی اکبر کو جب کہا نا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اکبر تم یہ بتاؤ کہ تم جو موت کی بات کر رہے ہو جانے کی، موت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ بابا آپ یہ بتائیں ہم حق پر ہیں. امام حسین نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم حق پر نہیں ہیں، ہم حق ہیں. خدا نے ہمیں حق بنایا ہے، ہم حق نہیں ہیں، فقط حق پر نہیں ہیں، حق ہیں. کہا پھر بابا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، موت ہماری طرف آئے یا ہم موت پہ جا پڑے ہیں. ایک 13 سال کا بچہ ہے قاسم بار بار آتا ہے چچا اجازت دیجیے. امام نے کہا قاسم بار بار جو آتے ہو تو موت کو کیا سمجھتے ہو؟
کہا کہ چچا جان آپ کی محبت اور آپ کے اوپر قربان ہونا مجھے شہد سے زیادہ شیریں مجھے موت نظر آتی ہے. آگے جان سے 2 جملے انشاءاللہ عرض کرنا چاہتا ہوں. شام کا بازار ہے اور شام کے بازار کے اندر چاروں طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں. تھوڑی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور اس حد تک پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. ایک طرف سے پتھر پڑتے ہیں, بیوی پتھروں کے زور کے ساتھ دیوار کی ایک سائڈ سے جا کے لگتی ہیں, پھر دوسری طرف سے پتھروں کی باڑھ پڑتی ہے اور دوسری طرف کیا سچویشن تھی, کیا حالت تھی. جہاں سے بیویاں دیوار سے رگڑ کھا کے گزرتی تھی نا, وہاں دیواروں کا رنگ لال ہو جایا کرتا تھا. جب یہ سب جا رہے تھے چاروں طرف بدماشوں کا رش, وہ نبی جس نے پوری کائنات کی خواتین کے سر پر چادر دی ہے اسی کی نواسیاں بغیر چادر کے کھڑی ہوئی ہیں. یہ بیویاں جا رہی ہیں, چاروں طرف بدماشوں کا رش ہے, خواتین چڑھی ہوئی ہیں چھتوں کے اوپر, اوپر سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. اور جس اونٹ کے اوپر بغیر محمل کے بیٹھی تھی حضرت زینب, منہ کے آگے بال گرائے, ساتھ میں ایک چھوٹی بچی نے آپ کا دامن پکڑا تھا اور وہ چھوٹی بچی کہنے لگی کہ پھپھی مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے. ایک خاتون جو پتھر نہیں مار رہی تھی ظاہراً, بس حیران ہو کے دیکھ رہی تھی, اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی بھی تھی. اس نے کہا اپنی بیٹی سے کہ جاؤ جلدی سے جا کے پانی اور کچھ کھجوریں لے کر آ جاؤ. یہ چھوٹی بچی جو حضرت سکینہ کو دیکھ رہی تھی اور یہ پانی لے کر آئی. جب یہ پانی لے کر آئی سادات کے ساتھ, معافی کے ساتھ, آگے جان جب یہ پانی لے کر آئے نا, اتنی دیر میں بے پلان اونٹ سے حضرت سکینہ گری ہے نیچے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا, اور جب نیچے گرا دیا آ کر بیٹی کو اٹھایا. اتنی دیر کے اندر یہ خاتون کچھ کھجوریں اور پانی لے کر آئی تو اس نے آگے پیش کی. حضرت زینب نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے, کیونکہ میں جن کو مانتی ہوں نا وہ مدینے میں رہتے ہیں. نبی کی بیٹی کے پاس میں ہوا کرتی تھی, نبی کی بیٹی اور ان کے بعد ان کی بیٹی کی بیٹی زینب یہ مجھے ہمیشہ تربیت دیا کرتی تھی کہ کبھی کسی کا تماشا نہ دیکھنا, بلکہ اگر کوئی کبھی قیدی ہیں تو جو ان کی خدمت کر سکو ان کی خدمت بھی کر دینا. کہا میں تمہارے لیے تھوڑی سی, آپ کے لیے تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا پانی لے کر آئی ہوں. بی بی نے وہ لیا اور جیسے ہی ہاتھ میں لیا نا تو اس وقت, اب میری طرف دیکھیے گا انشاءاللہ, اس وقت جیسے ہی لیا نا اور سکینہ کو دیا, کہا کہ سکینہ ٹھہرو ابھی کھانا نہیں, یہ لجپال گھرانہ ہے. کہا سکینہ ابھی کھانا نہیں. کہا جی پھوپھی اماں. کہا کہ اے خاتون آپ بچی کو کھانے کیوں نہیں دیتی؟ کہا حضرت زینب نے تمہاری کوئی دعا ہو تو بتاؤ. کہا دعائیں تو بہت ہیں, لیکن اگر آپ میری کم از کم 2 دعائیں اگر اس بچی سے منگوا لیں. کہا کیا دعا ہے تمہاری؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر یہاں سے دور گیا ہے, دعا کریں کہ وہ خیر و عافیت سے واپس آ جائے. کہا اچھا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ خدا مجھے توفیق دے میں مدینے جاؤں اور اپنے نبی کی نواسی حضرت زینب سے ملاقات کروں. جب یہ کہا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے خاتون اللہ نے تیری بہت جلدی سن لی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ زینب یہی موجود ہے. ایک مرتبہ یہ حبیبہ نام تھا, یہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی. کہا بی بی اگر تم نے نہیں کرنی دعا تو مت کرو, لیکن تم کیا جانو کہ تم کس کی بات کر رہی ہو, نام نہ لینا میری پاکیزہ بی بی کا اس جگہ کے اندر. ایک مرتبہ حضرت زینب نے منہ سے بال ہٹائے اور ہٹا کر کہا کہ حبیبہ مجھے دیکھ میں زینب ہوں. کہا اگر تم زینب ہو تو حسین کا وہ جو نوک نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ حسین کا سر ہے. کہا عباس کہاں گئے؟ کہا وہ جو گھوڑے کی گردن کے اندر سر ہے وہ عباس کا سر ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. میرے مالک ہماری یہ قلیل ترین کوشش تو اپنی بارگاہ میں عبادت قبول فرما. میرے مولا نماز مغربین سے لے کر اب تک الحمدللہ میرے رب تیری عبادت کی گئی ہے, اور جو بھی کی گئی ہیں ساری محمد و آل محمد کے صدقے میں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے مرحوم حاجی محمد لطیف ابن الدتہ کے کل خانی کے اندر شرکت کی ہے, میرے مالک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما. انشاءاللہ تعالی ایک آدھ میں آپ کے سامنے سورہ قرآن کا تلاوت کر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ, 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص
مرحوم کے لیے تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ وما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میرے مالک جتنی بھی یہاں اعمال بزرگوار کی ایصال ثواب کی نیت سے کی گئے ہیں، جو قرآن کریم کا دور ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اور یہاں عبادات ہوئی ہیں میرے مالک، یہ سب تو اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرما. مرحوم کے درجات بلند فرما. حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرے مالک، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ زیارت.